اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین واللعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محسوس نہ فرمائیے گا آپ ایک قدم آگے بڑھا سکتے ہیں یہ جگہ جو خالی ہے اس کو فل کریں پیچھے جگہ باقی نہیں بچی تھوڑا تھوڑا قدم بڑھا لیں جتنا آگے کا تشریف لا سکتے ہیں آ جائیں کچھ نہیں ہوگا ہاں تھوڑا قریب ہو جائیں بلا فصل کے ماننے والے اتنے فاصلے بھی اچھے نہیں میری جان تھوڑا تھوڑا سفر کر لیں ماحول بن جائے مزاج بن جائے میں کوئی بات کر رہا ہوں درود پڑھتے ہوئے آل محمد پر بلند آواز سے درود پڑھتے ہوئے آگے بڑھتے آئیے اللہم صلی علی محمد وآل محمد برائے تاجیل ظہور ضرورت زمانہ بار دیگر مل کر بلند آواز سے درود سارے پڑھ لیجیے معصوم فرماتے ہیں ہم پر بلند آواز سے درود پڑھنے سے دلوں کی میل دھل جاتی بار دیگر مل کے صلوات پڑھتے ہیں آل محمد پر اللہم صلی علی محمد وآل محمد سب سے پہلے دعا گو ہیں پروردگار عالم آپ احباب کی عیسائی جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اس دربار ذی وقار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے ولی العصر حضرت خدا وقت لازم امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل ہو جائے جتنے احباب بھی سفر کر کے دور دراز سے شیعہ سنی احباب ذکر مولا کی مقدس ترین عبادت سے سرفراز ہونے کے لیے یہاں تشریف فرمائیں پروردگار تمام کو ان کی نیتوں کے مطابق اجر عطا فرمائے پروردگار جو بیمار ہیں ایوب کربلا کی بیماری کا واسطہ انہیں شفائی کامل عاجلہ عطا فرما جو مومنات علیل ہیں بتصدق فاطمہ صغرا انہیں شفائی کلی عاجلہ عطا فرما سید زادہ ڈاکٹر عنایت حسین شامبوسوی صاحب کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں عبادت میں شمار فرما ان کی نسلوں میں سرداری عطا فرما ان کے مرحومین بالخصوص ان کی والدہ اور والد بزرگوار جو دار فنا سے دار بقا کی طرف چلے گئے ان کی برزخ کی زندگی آسان فرما ان کے شفاعت خاص امام حسین علیہ السلام نصیب فرما جو ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں مانگنے کے دن ہیں کوشش کرے ہاتھ ضرور اٹھائیں کیونکہ تہذیب مجلس کے ساتھ تہذیب دعا بھی ہے اس ذکر کا واسطہ اس کاروان عزاء و غلا کو لے کے چلنے والے جتنے بھی نوجوان دوست سکاؤٹس اور دیگر احباب فردن میں نام لینے بیٹھوں تو شاہد بھائی ہیں ممتاز بھائی ہیں مجتبہ بھائی ہیں اور کتنے دوست ہیں جو اس سلسلہ ذکر میں اپنی بساط کے مطابق حصہ ڈال رہے ہیں تمام کے رزق مال جان میں اور اضافہ فرما مل کے آمین کہیے گا پروردگار ہم وارث کے ہوتے ہوئے لاوارثوں کی طرح جی رہے ہیں ہمارے وارث حقیقی عادل حقیقی امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل اور وقت ظہور ہمیں شعور عطا فرما ہمیں حقیقی شیعان علی بننے کی توفیق عطا فرما کوشش کر کے درود بلند آواز کے ساتھ
آمادہ ہیں؟ بات شروع کر لی جائے۔ قرآن کی ایک آیت ہے، اسی پہ سفر ہے، تھوڑا سا ایک آپ آمادگی کے ساتھ بیٹھیے گا۔ تو ایک موضوع ہے جو 2 دن چلے گا، اور اس کے اندر اور بھی بہت سے موضوعات ہیں جو پیغامات میں دینا چاہ رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ آپ پہ کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہ السلام کا کہ آپ اس سلسلہ ذکر میں تشریف لائے، اور جب آ ہی ہم گئے تو بالیقین جس مقصد کے لیے آئے ہیں، ہر عزادار کا مقصد بھی یہی ہونا چاہیے کہ مجلس حسین میں ہم شامل ہیں۔ آپ کو ذہنی طور پہ بھی یہاں ہونا چاہیے اور جسمانی طور پہ بھی یہاں ہونا چاہیے۔ بس اظہار دکھائیے گا، ذرا ہاتھ دکھائیں سارے، حیدری، یا الہی، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ فیصلے میں دینا چاہ رہا ہوں، قرآن کی ایک آیت ہے اور وہ ہے آیہ درود۔ میں نے آیہ درود پڑھی ہے۔ زمانے میں جتنے بھی مسالک موجود ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، ان کے ہاں پورے قرآن میں 2 آیات ایسی ہیں کہ جن کے مصادیق پر، کہ جن کے لیے وہ اتری ہیں، کسی کا اختلاف ہے۔ شیعہ بھائی بھی اسی کو مانتے ہیں، اہل سنت بھی اس کا مصداق اسی کو مانتے ہیں۔ بیٹھے ہو، میری طرف متوجہ ہوئیے گا، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، میں بالکل مطمئن بیٹھا ہوں، لیکن میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، ابتدا میں میرے ساتھ ملیے گا۔ میں نے کہا قرآن کی 2 آیات ہیں، کتنی صاحب بھائی جان، کتنی؟ 2 آیات ہیں کہ جن کے مصادیق پر پوری ملت اسلامیہ کا حضور من اتفاق ہے۔ ایک آیہ مباہلہ اور دوسری آیہ درود۔ زمانہ مانتا ہے کہ مباہلے والا گھر بھی ایک ہے۔ ہاں یہ ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے، کشکولے عقیدہ پھیر دکھاؤ گے، ذرا پھیلاؤ گے تو خیرات پا جاؤ گے۔ مظہر میاں مولا آپ کی زندگی کرے۔ آیہ مباہلہ میں مباہلہ والا گھر بھی ایک ہے، اور آیہ درود میں درود والی حویلی بھی ایک ہے۔ ہاں مباہلہ بھی محمد یا اس کی آل نظر آئی، درود بھی یا محمد پہ ہے یا محمد کی آل پہ۔ مسئلہ شیعہ سنی کا نہیں، ہمیں اس سے نکلنا پڑے گا، لیکن تنہائی میں بیٹھ کر اہل بیت کی فضیلت سننی ہے تو اس جملے پہ میرے ساتھ اتنا زمان ضرور بولنا کہ حیدرآباد کو تو پتا چلے یہاں شیعہ سنی دوست مل کے علی علی کر رہے ہیں۔ آل محمد کی فضیلت کے لیے اہل سنت عالم دین امام شافعی نے کہا، اے اہل بیت کیا تمہاری فضیلت کے لیے یہ بات کم ہے؟ اگر تم پہ درود نہ پڑھا جائے تو کسی بھی فرقے کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ ہاتھ سلامت رہے یار، جو اٹھ گئے ہیں خیرات والی ہیں، مولا ان کو سلامت رکھے، جذبے سلامت رکھے۔ ہاں اے اہل بیت، آپ کی فضیلت، بہت شکر گزار توجہات، آپ کی فضیلت کے لیے یہ بات کم ہے کہ اگر آپ پر درود نہ ہو، تھوڑا انوالو ہو جائیے، اگر آپ پر درود نہ ہو تو کسی بھی فرقے کی نماز نہیں۔ اچھا بات نماز کی ہے، یہ بندوں نے سر ہی نیچے کر لی۔ یہ نماز ہے کس کے لیے؟ آپ کے لیے۔ آپ نے نہیں تو پڑھنی تو کنہوں نے پڑھنی؟ روزہ کس کے لیے؟ آپ کے لیے۔ حج کس کے لیے؟ آپ کے لیے۔ زکوٰۃ کس کے لیے؟ آپ کے لیے۔ خیرات کس کے لیے؟ آپ کے لیے۔ حجاب کس کے لیے؟ آپ کے لیے۔ سارا مجمع بھی چپ ہو جائے تو میری بلا سے۔ میں پیغام دینا چاہ رہا ہوں ابتدا میں، اخلاقیات کن کے لیے؟ آپ کے لیے۔ آپ کو اگر علی والا بننا ہے تو وہ اپنانا پڑے گا جو علی کا ہے۔ ہاں صرف ولایت کی روٹی کھانے سے کام نہیں چلے گا، لیکن جس نے اندر علی ہے تو اندر علی کیسے ہوگا؟ جو بندہ بڑی نعرہ مارتا ہے نا ولایت کا، لیکن یہ سارے ولائی بیٹھے ہیں، یہی مجھے اگلے جملے پہ داد دیں گے، لیکن کیونکہ پیغام دینا تو میں دے کے ہی آگے بڑھوں گا۔ یاد رکھو یہ درود صرف کلمہ نہیں ہے جو آپ نے زبان پہ جاری کر لیا تو بات ہو گئی۔ درود کی فضیلت کوئی زمانہ نہیں سمجھا۔ اللہ نے نماز کا جب حکم دیا، اللہ نے وہاں لہجہ حاکمانہ رکھا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ نے جب نماز کا حکم دیا تو کیا کہا؟ اقیم الصلاۃ،
نماز قائم کرو، یہی کہا نا وَإِيتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دو۔ اللہ نے حکم نماز اور زکوٰۃ دیا ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ میں بھی نماز پڑھتا ہوں۔ جاگو جاگو بیٹا، مجلس دیکھی نہیں جاتی، سنی جاتی ہے کہ یہ نہیں کہا کہ میں بھی نماز، آپ بولیں گے تو میں آگے بڑھوں گا، میں بھی نماز پڑھتا ہوں۔ روزے کا حکم دیا، یہ نہیں کہا کہ میں بھی روزہ رکھتا ہوں، آپ کو کہا ہے روزہ رکھو۔ زکوٰۃ کا حکم دیا کہ یہ نہیں کہا کہ میں بھی زکوٰۃ دیتا ہوں، لیکن آل محمد پہ جب درود کی باری آئی، اللہ کہتا ہے میں اللہ ہو کے ان پہ درود پڑھ رہا ہوں، تم بندے ہو کے ان پہ درود کیوں نہیں؟ بدمزہ نہ کرنا، حیدری میں اللہ ہو کر ان پہ درود پڑھتا ہوں۔ زندگی ہو بہت اچھا، کسی میرے محترم دوست پڑھے لکھی شخصیت نے کہا تھا یہ درود جیسے ایک صرف کلمے کا نام نہیں ہے، اسی طرح کلمہ بھی صرف لفظوں کی ادائیگی کا نام نہیں ہے۔ آج میں کسی اور اینگل سے آنا چاہ رہا ہوں، توجہ فرمائیں۔ کلمہ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اہل سنت یہاں تک پڑھ لیتے، میں ان سے مطمئن ہوں، چونکہ وہ کلمہ اسلام پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کرے وہ ذہنی طور پہ ہوں صاحب ہمارے ساتھ۔ بھیا اہل سنت بھائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں، میں ان کو مسلمان، وہ ہیں، میرے سمجھنے سے کیا ہوگا، وہ ہیں ہی مسلمان، لیکن انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد کلمہ اسلام پڑھا ہے۔ آگے دروازہ کلمہ کا بند نہیں ہوا، پھر جیسے ہی محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ آیا تو کلمہ اسلام کے بعد کلمہ ایمان آ گیا۔ کیا حسن سماعت ہے ڈاکٹر صاحب، بہت شکر گزار، حوصلہ افزائی کا شکریہ صاحب۔ تو صاحب کیا آ گیا؟ کلمہ اسلام آ گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تک۔ محمد کے پاس عربی آئے، ہم آپ پر قرآن ہے، میں نہیں، انہوں نے کہا ہم آپ پر ایمان لائے۔ جیسے انہوں نے کہا ایمان لائیں، آواز توحید آئی، یہ ایمان نہیں لائی، وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، یہ کہیں یہ اسلام لائے۔ ایمان تو ان کے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ اس دل میں ایمان کیا ہوگا جہاں کل ایمان نہ ہو؟ کیا معیار ہے یار، یہ ہے، اب آئے ہو اس معیار پہ جہاں میں لانا چاہ رہا ہوں۔ اسی طرح کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میرے بھائیوں نے پڑھا، وہ کلمہ اسلام میں آ گئے، لیکن جیسے ہی علی ولی اللہ کا اقرار کیا تو یہ کلمہ ایمان ہے۔ لیکن کلمہ اسلام پڑھو یا ایمان پڑھو، پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ جو پیچھے والے دوست ہیں آپ بھی ساتھ دیجئے گا، آپ کا ہون بس آپ ہاتھ کھڑے کر دیجئے گا، آپ کا یہی ہے، میں سب کی عزت ہے میرے لیے، توجہ فرمائیے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، یہ صرف اقرار آپ نے زبان سے کر لیا تو یہ کلمہ مکمل نہیں ہوا، یہ اللہ کے ساتھ کمٹمنٹ ہے، محمد کے ساتھ کمٹمنٹ ہے، علی کے ساتھ کمٹمنٹ ہے۔ جب لا الہ الا اللہ پڑھا تو اللہ کے ساتھ کمٹمنٹ ہے کہ اب تو شرک نہیں کرے گا۔ جب محمد الرسول اللہ پڑھا تو محمد کے ساتھ اس کمٹمنٹ ہے کہ اب تو کفر نہیں کرے گا۔ جب علی ولی اللہ پڑھا تو یہ علی کے ساتھ معاہدہ ہے، منافق نہیں بنے گا۔ ہاں اس کو اظہار اقرار تک نہ لے کے جائیے۔ وہ جو ابھی تک حیران ہیں جنہوں نے میرے ساتھ پرواز نہیں کی، میں ان تک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے میں اللہ ہو کر اس عمل میں شریک ہوں، درود والے، تم بندے ہو کے شریک ہو۔ نہ کلمہ صرف جملوں کی ادائیگی، کلمے کی حقیقت کو سمجھیے، اسی طرح نہ درود جملوں کی ادائیگی، درود کی حقیقت کو سمجھیے۔ اچھا درود کو کہتے ہیں قرآن میں، اس کے لیے لفظ صلوات آیا، صلات اور ہے، صلوات اور ہے، صلات اور ہے، صلوات اور ہے۔ اب یہ آگے کل اس کو واضح کروں گا صلات اور صلوات کا فرق، لیکن لفظ صلات پہ جو بحث علماء نے کی ہے نا، قرآن کے اندر جو لفظ صلات آیا ہے وہ دو معنی میں، ایک نماز کے معنی میں، ایک درود کے معنی میں، دونوں میں ایک چھوٹا سا فرق ہے۔ آخری آدمی تک انشاءاللہ خیرات مل جائے گی اگر لفظ پہنچا پایا۔ جب بندے
اللہ کی طرف بھیجے تو صلوات صلات کا مطلب نماز ہوتا ہے، جب اللہ آل محمد پہ بھیجے تو صلات کا مطلب درود ہوتا ہے۔ جسے سمجھ آئی ہے اسے سلام ہے، تھوڑی زیادہ مشکل باتیں کرنی ہیں، ابھی تو آپ میرے ساتھ چلیں گے صاحب، شکر گزار۔ جب اللہ آل محمد کی طرف بھیجے تو صلات کا مطلب کیا ہے؟ درود۔ اور درود کی اہمیت کیا ہے؟ کیونکہ یہ وہ عبادت ہے جو کسی عمل میں شریک نہیں، وہ اس میں شریک ہے۔ نہیں چلے اور قریب ہوتے ہیں، جو لا شریک ہے وہ بھی عمل درود میں شریک ہے، وہ جو کسی عمل میں غیر کی شرکت برداشت نہیں کرتا۔ کیا بات ہے، شکر گزار۔ مجھے یہی توجہ اور وہ چاہیے۔ آگے بڑھا دیں، جگہ کم ہے۔ اچھا تھوڑا تھوڑا یار اور قدم آگے بڑھاؤ، دائیں بائیں آ جاؤ، کوئی بات نہیں۔ وہ ہاں درود پڑھ لیں آل محمد پر، درود پڑھیں نا بلند آواز، اللہم صلی علی۔ جگہ کم پڑ گئی، اب محسوس نہ فرمائیے گا، تھوڑا تھوڑا نوجوان اٹھ جائیں، وہ جگہ ذرا تھوڑا ماحول بنا لیں۔ میں انشاءاللہ نوکری پیش کروں گا، پریشان نہیں ہونا، حق کے ذکر کے ادائیگی کی جھلک نظر آ جائے گی۔ کچھ معروضات قیمتی وہ آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں، بھیا مولا آپ کی زندگی کرے۔ سر آپ راضی بیٹھے ہوئے نا صاحبان، میں نے بڑا سفر آپ کے لیے کیا ہے، کچھ پہنچانے کے لیے آپ ذرا تھوڑا وصول کرنے کی ایک طاقت پیدا کریں تو میں بات پہنچا جاؤں گا۔ سر بھیا، ارے ماشاءاللہ حضور، عمل درود جو ہے میں نے کہا کہ وہ اتنا اہم ہے کہ وہ جو لا شریک ہے وہ بھی اس میں شریک ہے۔ وہ جو یہ واحد عمل ہے جس میں ساجد بھی شریک ہے، مسجود بھی شریک ہے۔ درود واحد عمل ہے جس میں عابد بھی شریک ہے، معبود بھی شریک ہے۔ درود واحد، اچھا محسوس نہ فرمانا، ایک منٹ تھوڑا سا میں بھی چہرے تو دیکھ لوں نا کہ کسے موضوع سننے کا ہنر آتا ہے اور کون بس ایسے ہی آیا ہے۔ یاد رکھو بندے اپنے پسند کے بندوں پہ بھی درود پڑھتے ہیں۔ یہ جو ہاتھ ہے میں نے اب سلام پیش کرنے لگا ہوں، بیٹا کھول لو پرواز کرنی ہے، توجہ۔ قبلہ لوگ اپنے پسند کے لوگوں پر نماز میں درود نہیں پڑھتے، سپیکر پہ پڑھتے ہیں۔ ہاں میرا جھگڑا نہیں، اختلاف نہیں، آپ جس کو درود میں شامل کرنا چاہیں آپ لے آئیں، لیکن پھر ایسا کریں کہ انہیں مصلی پہ بھی لے کے آئیں۔ پتا چلا پسند کے بندوں پہ درود پڑھنے سے پہلے اللہ کا مصلی چھوڑنا پڑتا ہے۔ کوئی ہے کرو گے پرواز کہوں جملہ، اس کا مطلب ہے میرا جھگڑا نہیں، شیعہ ہے شیعہ رہے، سنی ہے سنی رہے، میں مذہب مسلک بدلنے نہیں آیا، پر زندہ لوگوں سے ابتدا میں ہی پہلی مجلس میں منزل درود پہ بات کرتے ہوئے، فضیلت درود پہ بات کرتے ہوئے پورے حیدرآباد سے داد چاہوں گا۔ توجہ، یاد رکھو کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا بندہ جس سے پیار کرتا ہے، میری چھٹی ہے بھائی اس پہ درود پڑھ لو، سپیکر میں پڑھتے ہو تو اللہ کے مصلی بھی پڑھو۔ تو بڑے بڑے بھائیوں نے مجھے یہی جواب دیا، نہیں یار سپیکر والی بات اور ہے، نماز والی بات اور ہے، سپیکر والی بات اور ہے، نماز والی بات اور ہے۔ میں نے کہا پھر مان جاؤ نا کہ سیاست کا درود اور ہوتا ہے، عبادت کا درود اور۔ زندگی ہو حیدری، اب اٹھاؤ حیدر، حیدرآباد کو پتہ چلے علی کا ذکر، ہر ہاتھ اٹھے حیدری۔ سر بہت شکر گزار سید بھائی، ہاں مولا آپ کو سلامت رکھے سر، بہت شکر مولا آپ کی زندگی۔ سیاست کا درود اور عبادت کا درود اور وہ اللہ جو اپنے کسی عمل، آپ زمانے کو پتہ ہی نہیں فضیلت درود ہے کیا، ہم نے تو صرف اسے ایک کلمہ سمجھ لیا، جیسے محسوس نہ کرنا، لوگوں نے عزاداری کو بھی ایک فیشن سمجھ لیا۔ خدا کی قسم وہ قدم جو گھر سے عزا کے لیے نکلتا ہے، بندے کو پتہ اگر چلے کہ میں جس کام کے لیے جا رہا ہوں وہ بڑا کتنا ہے، یہ
کام تو اس کا تھا. بہت سے ہاتھ نیچے رہ گئے ہیں, دکھی ہوا ہوں اس جملے پہ جو چھپ رہا ہے میرے ساتھ. ڈاکٹر صاحب یہ بندوں کو پتہ ہی نہیں ہے عزاداری کتنی قیمتی. یہ کام بندے کا نہیں تھا, اس کا تھا, کیونکہ اسے بچایا ہے حسین نے. اور اپنی قدر دیکھو, حوالے تیرے کر دیے. اب تو نے اس کی قدر کی ہے یا نہیں, گھر جا کے سوچنا. جب عزادار گھر سے نکلے اس کا قدم بتائے وہ حسین کا عزادار. تمہارا لباس بتائے, مرد ہو یا عورت, اگر حسین کے عزادار ہو تو تمہارے لباس سے پتا چلے کہ عزادار جا رہے. پتہ ہے حسین نے تمہیں کتنا نوازا ہے. کبھی تنہائی میں جا کے سوچنا. ہمارے پنجاب میں یہ ہوتا ہے, بچہ کالا کپڑا پہن کے, ہاتھ میں کڑا پہن کے بازار سے گزرے, 10 بندے بیٹھے ہو, دشمن بھی تمہارا بیٹھا ہے نا. حسین نے تمہیں نوازا اتنا, وہ دشمنی میں تمہیں دیکھ کے تانا مار کے کہتا ہے مومن جا رہا ہے. کیا کرنے آئے ہو بھائی میرے ساتھ؟ کیا کہہ رہے ہیں شاید بھائی؟ مومن جا رہے ہیں. حسین کو ماننے کا لطف نہیں آ گیا, دشمن نے نفرت میں بھی مومن کہا ہے, منافق نہیں. یا علی 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 اندر باہر مل کے ہائے علی. نوکری پسند آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ہاں, عزاداری کی قیمت کو سمجھیے خدا کے لیے. تہذیب عزا اپنائیے. ہم آئیں گے 11 سال تقریباً, کم و بیش 11-12 سال مجھے اس ممبر سے نوکری کرتے ہوئے ہو گئے, اور وقت کے تقاضوں کے پیش نظر ہم پیغامات آپ کے حوالے کرتے. مشکل دور ہے, امتحان ہے, وارث پردے سے دیکھ رہا ہے, ہر نگاہ پہ اس کی نگاہ ہے. دیانتدار بنو بھائی. عزاداری دیانت سکھاتی, عزاداری تہذیب سکھاتی. جیسے آپ نے کلمے کو زمانے نے فیشن سمجھا, ایسے درود کو بھی فیشن سمجھ لیا کہ پڑھ لیا پڑھ لیا نہیں. درود کی حقیقت کو جانو, اس کی فضیلت کو سمجھے. قبلہ آ کے میں اپنی واہ کے لیے تو بہت کچھ کہہ کے نکل لوں گا, لیکن ذمہ داری ہے کچھ ممبر کی, وہ حوالے میرا ذمہ داری ہے میں پہنچا جاؤں. آپ قبول کریں گے میں آپ کو سلام کروں گا, لیکن یاد رکھو ایک جملہ کہوں, مجھے میرا وعدہ رہا ڈاکٹر صاحب اس جملے کے بعد مجھے وہ ڈھونڈ کے بتا دیجئے گا کہ جو آیا تھا یہاں اور اس نے اپنا ہونے کا احساس نہیں دلایا. علی کی محبت, عزاداری حسین, امام مظلوم کی مجلس, اور یاد رکھو جس نے اپنے اوپر پر حقیقی ولایت کا نفاذ کیا ہے نا, یعنی جو اصلی ولایت والا ہے. ولایت سلمان بناتی ہے, مقداد بناتی ہے, گنبر بناتی ہے, ابو ذر بناتی ہے. ولایت نمازی بناتی ہے, حیادار بناتی ہے, عزادار بناتی ہے, روزادار بناتی ہے. ولایت جھوٹ سے بچاتی ہے, ولایت گناہ سے بچاتی ہے, ولایت شراب نوشی سے بچاتی ہے. ولایت شراب نوشی سے, مجھے دیکھ لینے دینا سارے چہرے, خدا کی قسم ولایت دیانت سکھاتی ہے. اور عزت علی کی قسم, علامہ علمدار چوک میں ندیم آپ بھی کہہ رہے ہیں, ولایت علی خود پہ نافذ کر کے میسم اتنا دیانتدار بن گیا تھا, کبھی کبھی دیانت اس کی جگہ پر بیٹھ کر کھجوریں بیچا کرتی. آپ کو بھی پسند آیا میرا پیغام نا, تو آپ کے ہاتھ کیوں نہیں اٹھ پائے میرے ساتھ؟ ہاں ہاں, زندگی ہو آپ, پیغام پسند آ سکتا, نعرے کا رواج ختم تو نہیں ہو. ضروری ہے سر, ضروری. ہاں ہاں سر, بہت شکر گزار. مل کے ہائے لری, ٹھیک ہے باتیں. ہاں ارشاد. خانہ کعبہ خوشے تہوار خوشے, خانہ کعبہ خوشے تہوار خوشے, رجب دی تیرا دیوار خوشے, علی دی عظمت خدا بدھائیے, ناراض ملا دیوار خوشے. بے شک, کیا خوبصورت میرے بھائی نے اٹھ کے نعرہ دیا, نے کہا علی کی آمد پر دیوار کعبہ خوش ہے.
اور نہیں خوش، وہ نہیں خوش، ہاں بس یہی ہے. دیکھیں خوش ہمیں علی کی آمد کی خوشی ہے نا، بس ہمیں یہ بھی کرنا ہے کہ علی ہم سے بھی خوش ہو. جو یہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں میں ان نسلوں کو سلام کر رہا ہوں یار. نوجوان دوستو تم میرے قریب ہو، ذہنی اور جسمانی، ذہنی طور پہ بالخصوص روحانی اعتبار سے تم میرے بہت قریب ہو. ٹھیک ہے، مسلسل یہ سامنے یہ چہرے مجھے ہر سال نظر آتے. میری کچھ ذمہ داریاں، کچھ پیغام ہے جو آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں. ہمیں جو مالک ملے ہیں نا، انہوں نے ہمارا خیال اتنا کیا ہے. انہوں نے ہمیں کبھی مفاتی تھما دی. مفاتی الجنان کتاب ہے، شیعہ کتاب، اس کے اندر سنی بھائی بھی پڑھے، سارے پڑھے. مفتاح مفاتی اسے کہتے ہیں چابی. مفاتی الجنان جنت کی چابیاں، اس میں دعائیں لکھی ہوئی. یہ دعا اس کی ہے، یہ دعا اس کی ہے، یہ دعا اس کی ہے، یہ دعا اس کی ہے. کیوں؟ یہ پڑھو گے تو فوراً جنت میں جاؤ گے، یہ پڑھو گے تو راہ سیدھا ہو جائے گا، یہ پڑھو گے تو راہ سیدھا ہو جائے گا. یہ کیوں کر رہے ہیں آل محمد ہمارے لیے؟ وہ آپ سے پیار کرتے ہیں کیونکہ آپ کے دل میں ان کی مودت کا گوہر ہے. وہ نہیں چاہتے کہ وہ جہنم میں جائے. تو لہٰذا عزاداری کا اپنا. اسی طرح پھر کہہ رہا ہوں، درود چند جملے نہیں ہے صاحب. منزل درود پہ آئے ہیں، کسی بات کر جاؤں گا. بندے اپنے پسند کے بندوں پہ درود پڑھ سکتے، لیکن سپیکر کہاں پڑھ سکتے ہیں؟ اللہ کی نماز میں نہیں. ہاں اللہ کی نماز میں کوئی بات نہیں، محسوس نہ فرمائیے. اللہ کی نماز میں ان پہ درود نہیں پڑھ سکتے. اس کا مطلب ہے سیاست کا درود اور یہ ہاتھ جو اٹھے انہوں نے خرید لیا ہے صاحب. عبادت کا درود اور ہے. اچھا اور درود کو واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں. سرکار ختمی مرتبت کے بعد نا جب محمد مصطفیٰ ظاہری سرکار نے پردہ فرمایا، درود پڑھ لے آل محمد. اچھا موضوع کا ربط نہ ٹوٹے، جو جہاں ہے وہیں رہے، محسوس نہ فرمائے گا. اگر کسی کے سامنے جگہ خالی ہے وہ اس کو پر کر دے تاکہ پیچھے والوں کو جگہ مل سکے، کیونکہ لوگ آتے جا رہے ہیں اور رش بڑھتا جا رہا ہے. ہاں بھائی میرے شہزادے آپ نہ گھسیں مجمع میں. ہاں کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے. درود پڑھیں بارے دیگر آل محمد پہ درود پڑھیں. بعد سرکار محمد، اب دیکھیے کہ میں موضوع کو اور قریب کرنے لگا ہوں بھائی جان. درود، منزل درود. بعد سرکار محمد مصطفیٰ ایک عیسائی ڈیلیگیشن آ گیا محمد کے بعد مدینہ میں. کن کے بعد آیا؟ بولیے ذرا میرے ساتھ. یاد یہ بچوں آپ یاد کر کے جائیے گا، مجلس کا یہی لطف ہوئے گا. کس کے بعد آیا؟ سرکار محمد مصطفیٰ کے ظاہری پردے کے بعد. اب جب آیا تو مسجد کے اندر آ گیا ڈیلیگیشن. مسجد میں اور بڑے بڑے لوگ موجود ہیں. ہاں میری احتیاط پہ آپ توجہ فرمائیے گا. مسجد میں اور بڑے بہت محترم ڈاکٹر صاحب بھائی جان لوگ موجود تھے. تو انہوں نے آ کر ایک اعتراض کیا، اور ڈاکٹر صاحب بڑا عجیب اعتراض تھا جو عیسائیت نے کیا، یعنی عیسائیوں نے کیا. پورا ڈیلیگیشن تھا، وہ نمائندہ تھے عیسائیوں. انہوں نے دعویٰ یہ کیا کہ ہمارے نبی عیسیٰ سے لے کر آدم تک معاذ اللہ سارے نبی محمد مصطفیٰ سے افضل ہیں. توجہ کیجئے، کیا کہا؟ سارے نبی محمد مصطفیٰ سے ہو گیا، شاید بھائی تمام فرمائیے گا، محمد مصطفیٰ سے افضل ہے. جیسے ہی کہا نا محمد مصطفیٰ سے افضل ہے، پورے مسجد میں سناٹا چھا گیا، کوئی جواب نہیں دے رہا. اتنے میں ایک صاحب کہنے لگے یہ زندیق ہے، کافر ہے، یہ کفر بکرے، ان کو قتل کرو. سلمان اٹھا. ہاں پوری مسجد میں ایک صحابی تھا جس لفظ بدلتا ہوں پھر آپ سے خیرات پاتا ہوں، داد کی خیرات پاتا ہوں. توجہ، پورے دربار میں ایک صحابی تھا جس نے نون کی طرح جھکی ہوئی کمر کو یا علی کہہ کے الف کی طرح سیدھا کیا. ہائے 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 ہائے. یا داڑھی میں وہ موتی چمک
چمکنے لگے جو در زہرا پہ جھاڑو دینے سے آئے ہیں۔ ہاتھ کھول میری، ہاتھ اٹھاؤ ذرا، حیدری، ہائے ہائے منزل درود پہ میرے ساتھ سفر کرو۔ قبلہ جو در زہرا پر جھاڑو دینے سے آئے، جیسے ہی سلمان نے دیکھا، سلمان نے کہا یہ کافر کفر بکیں گے، ان کے سوال کا گلا نہ گھونٹو۔ جب وارث مصطفیٰ موجود ہے، علی بادشاہ کو بلاتے، سلامت رہے بھائی جو اٹھ رہے، جو مرشد علی کے نام پہ اٹھ رہے، ہاں ہاں جب کہا نا علی بادشاہ کو لاتے، ادھر سے میرے مرشد علی کو لایا گیا، شہنشاہ اقلیم سخن علی بادشاہ۔ علی نے کہا ہاں بھی عیسائیوں کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا ہمارا ایک اعتراض ہے، ہمارے سوالات ہیں ان کے جوابات دو۔ علی فرماتے ہیں سوال بتاؤ۔ کہا ہمارا ایک دعویٰ ہے اس کی دلیل ہے، اور عدالت والے جانتے ہیں پہلے دعویٰ ہوتا ہے پھر دلیل ہوتا ہے پھر فیصلہ ہوتا ہے، ایسے ہی سرکار اب دعویٰ بھی سنیے دلیل بھی سنیے، پھر جو علی نے فیصلہ کیا ہے وہ بھی سنیے۔ انہوں نے کہا ہمارا دعویٰ ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک باقی سارے نبی محمد مصطفیٰ سے بھی افضل ہے۔ یہ جملہ علی نے سنا، علی نے سنا۔ علی فرماتے ہیں آدم والی دلیل کیا ہے؟ ایک ہی دلیل ہے جو میرے سامنے آئی، اور علی نے اس پہ ہی ایسا جواب دیا کہ سارے عیسائی کلین بولڈ ہو گئے۔ سارے بیٹا دیکھنا مجلس میں دیکھا کیا سارے بھیا عیسائی کلین بولڈ ہو گئے۔ وکیل صاحب کیسے کلین بولڈ ہوئے؟ علی نے پوچھا اچھا آدم محمد سے افضل ہے؟ علی فرماتے ہیں دلیل پیش کرو۔ عیسائیوں نے کہا دلیل یہ ہے کہ آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا ہے، محمد کو نہیں کیا ہے۔ آئے ہائے 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 یا علی، اب پرواز کے لیے تیار ہو، ہاتھ کھولو، اب کرتے ہیں پرواز، کرواؤں نا سارے راضی، پچھلی بسری جو پیچھے والے دوست ہیں آپ بھی سلامت رہیے۔ قبلہ کیا کہا؟ دعویٰ کیا کہ آدم کو سجدہ فرشتوں نے کیا، محمد مصطفیٰ کو سجدہ نہیں کیا۔ تو عیسائی کہنے لگے تو پھر تو آدم افضل ہوئے۔ علی مسکرا کے ایک پل کو بھی ضائع کیے بغیر علی مسکرا کے کہتے اچھا آدم کو سجدہ فرشتوں نے کیا تھا نا؟ انہوں نے کہا ہاں کیا تھا۔ علی فرماتے کیا تھا، زمانی تھا، مکانی تھا، وقت کے ساتھ ختم ہو گیا، اب تو نہیں ہے، پر میرے محمد پہ درود اب بھی جاری ہے۔ اگلے فکرے پہ دکھی کرے گا وہ بندہ جو چپ رہے گا۔ ولی فرماتے ہیں اس لیے محمد آدم سے افضل ہے کہ آدم کو سجدہ فرشتوں نے کیا تھا، محمد پہ درود اللہ پڑھ رہا ہے۔ زندگی ہو یہ معیار ہے۔ ہاتھ دکھاؤ سارے علی والے، علی 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 علی، اندر باہر مل کے حیدری۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ نوکری پسند آ رہی ہے آپ لوگوں؟ بہت شکر گزار۔ کیا تھا، زمانی تھا، مکانی تھا، وقت کے ساتھ ختم ہو گیا، لیکن میرے محمد پہ درود آج بھی جاری۔ کیا خوبصورت لفظ ڈاکٹر صاحب نے دیے تھے، کہا یہ جو ہے نا درود ان پہ کامل ہے۔ ہائے 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 ہائے، ہاں ہاں یہ مکمل ہے، یہاں پورا اترا ہے صاحب۔ ہم نے ان کو نہیں مانا کہ جنہیں درود کی لاٹھی تھمانی پڑی۔ ہاں 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 ہاں، یہ گھر جو ہے نا یہ معمور گھر ہے، یہ بھرا ہوا ہے، تو ان پہ درود تھا، ان پہ درود ہے۔ ان کا سائل نے اسی مقام پہ پھر مولا سے سوال کیا تھا، مولا یہ سجدے سے افضل درود کیسے ہو گیا؟ امام نے فرمایا آدم کو سجدہ اللہ نے نہیں کیا۔ یہ ہاتھ جو اٹھ رہے ہیں میں سلام پیش کر رہا ہوں، شہزاد بھائی بہت شکر گزار۔ ہاں اور زندگی ہوتے رہی۔ آدم کو سجدہ اللہ نے نہیں کیا، آدم کو سجدہ فرشتوں نے کیا، لیکن محمد پہ درود وہ اللہ پڑھ رہا ہے جو لا شریک ہے۔ کہہ دوں جملہ، تھک گئے تو چھوڑ دیتا ہوں یار۔
ہاں ابھی تو میں نے کچھ منزلیں حوالے کر رہی ہیں، زمانے کو پتہ ہی نہیں اس پہ درود پڑھ کون رہا ہے۔ محمد اور آل محمد پہ وہ درود پڑھ رہا ہے جس کی توحید کو خطرہ رہتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یہی مسکراہٹ نسلیں قربان اس پر بھیا۔ اس کی دیکھیں، اس نے اپنی توحید کے معاملے میں اس نے اپنی توحید پہ سمجھوتا نہیں کیا کبھی اس ذات سے، اس لیے جو مشرک ہے سیدھا جہنمی ہے، ایسے ہی کوئی چون چرا کی بات ہی نہیں، سارے مان رہے۔ یعنی اس نے یہاں تک کہ اس نے اپنی توحید پر اپنے ادب کو قربان کیا۔ مطلب آپ یہ نہیں کہہ سکتے ادب میں آ کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہو گے؟ ہاں نہیں، کیا کہو گے؟ اللہ فرماتا ہے۔ اللہ کہتا ہے مجھے بھی مخاطب کرو تو یہ نہ کہو، جمع کا صیغہ استعمال نہ کرو، چاہے ادب میں ہی کرو کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نہیں، جب بھی کہو اللہ فرماتا ہے۔ لیکن جو اپنی توحید پر اپنے ادب کو قربان کرتا ہے، جب زہرا کے گھر کی بات آئے ہائے 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 ہائے، وہ اپنی توحید کو خطرے میں ڈال پہ ان پہ درود پڑھتا ہے۔ اچھا چلو رکتے ہیں جلدی کاہے کی، مجھے آپ سنی اتنا اچھا رہے، میرا بھی حوصلہ بڑھ گیا۔ ذرا بزرگان سے بھی میں دعا چالوں۔ قبلہ آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اس نے کب کب اپنی توحید کو خطرے میں ڈالا ہے؟ پڑھوں؟ آپ کو پتا ہے اس نے اپنی توحید کو پہلی بار خطرے میں کب ڈالا؟ تب ڈالا جب اس نے فرشتوں کو آدم کے سامنے جھکایا، کہا میرا نہیں آدم کا سجدہ کرو۔ جو سجدہ کر رہے تھے وہ سمجھ لیتے کہیں یہی تو اللہ نہیں۔ ہاں ہاں بھائی توحید خطرے میں ہے۔ رکتے ہیں، نہ ذرا نتھی ہو کے بیٹھنا ہے میری جان۔ اگر بندے کے اندر علی ہے نا تو پرواز کے لیے آمادہ رہے، محسوس نہ فرمائیے گا۔ میں کسی منزل تک آپ کو لا کے آنا چاہ رہا ہوں، اگر بات پہنچ گئی تو ہلکے ذکر کی ادائیگی کی جھلک نظر آ جائے گی۔ قبلہ اس کا مطلب ہے اس کی توحید خطرے میں تھی۔ زمانہ کہتا ہے یہ بات آپ نے کیسے کر دی، اس کی توحید کو خطرہ تھا، اس نے سجدہ کروا کے اپنی توحید کو خطرے میں ڈالا ہے، کیونکہ بشر سوچ سکتا تھا کہ جس کے سامنے فرشتے سجدہ کر رہے ہیں وہ کہیں آدم اللہ تو نہیں۔ یہ سوچا تو آدم نے بھی تھا، جب اللہ نے پنج تن کے صدقے آدم کو تخلیق کر کے اس میں اپنی روح ڈالی تو آدم کو بھی خواہش ہوئی میں دیکھوں میرا اللہ کون سا ہے۔ آدم نے سر اٹھایا، انوار پنج تن نظر آئے، ادھر پانچ نظر آئے، آدم سجدے میں گرنے لگا، یا پانچ نے اس کی تسبیح اور تصدیق شروع کر دی، ٹھیک ہے، وہ ادھر اللہ کی تسبیح پڑھنے لگے۔ آدم نے سوچا یہ اللہ نہیں، یہ جس کا سجدہ کر رہے ہیں تسبیح پڑھ رہے ہیں وہ اللہ ہے۔ حیدرآباد والوں جملہ پڑھو، اگر پنج تن اس کا سجدہ نہ کرتے تو کائنات کے پہلے نصیری کا نام آدم ہوتا۔ اور کوئی ہے ہائے 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 ہائے، سر نوکری پسند آ رہی ہے آپ کو؟ اگر یہ سجدہ نہ کرتے تو کائنات کے پہلے نصیری کا نام۔ نوکری پسند آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں بہت شکر گزار۔ پہلے نصیری کا نام آدم ہوتا۔ اس کا مطلب ہے یہ بات ہے اللہ نے توحید کو خطرے میں ڈالا، آدم کو سجدہ کرایا۔ اگر ڈاکٹر صاحب توحید خطرے میں نہ پڑتی ہوتی تو ابلیس نہ بنتا۔ یار یہ کیا ہاتھ ہے، میں سلام کروں ان ہاتھوں کو، میں سلام کروں خدا کی قسم جو مشکل باتوں پہ سفر کرے۔ اگر توحید خطرے میں نہ پڑی ہوتی۔ اچھا دوسری بار توحید خطرے میں پتہ کب پڑی؟ جب عیسائی کہتے تھے جو مردہ زندہ کرے وہ اللہ ہوتا۔ ہاں عیسائی پتہ کیا کہتے ہیں؟ میرے لیے تو پہلے ہی دن ہے لیکن پہلے دن ہی فیصلہ لے جاؤں گا۔ چہرے پڑھ لیے، جملہ پڑھ کے چہرہ پڑھ کے فیصلہ لوں گا پھول کہاں ہے دھول کہاں ہے۔ اور پتہ وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے عیسائی کہ جو مردے زندہ کرے وہ اللہ ہوتا ہے، اور علی والوں ان کا قصور کوئی نہیں، ان کے پاس کوئی علی جو نہیں۔ یار
माहौल ही कुछ और है डॉक्टर साहब, रूहानियत ही कुछ और, जिंदगी की बात, नस्लें मिल के जिंदा नारा, हाय गरीब, हाय 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 हाय, हाँ हाँ, फिर वो भी तर सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाले मोहम्मद, थे वो भी सच्चे। अल्लाह साईं मुरीद अली शाह साहब को सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए, अल्लाह उनकी नस्लों को आबाद रखे, जो दूर दराज से सफ़र करके मोहतरम बिटशाह से दीगर जगहों से आप तशरीफ़ लाएँ, मौला तमाम के रिस्क में इजाफा फरमाए। बेटा देखना मेरी तरफ, मैं आपकी ज़ियारत करने लगा हूँ, मुझे ज़ियारत करवाना। तो डॉक्टर साहब तौहीद खतरे में थी ना, लेकिन वो परेशान थे। जो मुर्दा जिंदा करे वो अल्लाह होता है, ये समझते थे। अल्लाह ने ईसा से जिंदा करवा दिया। एक और लफ्ज़ कहूँ, वो बेचारे सोचते थे, आज हम भी सोचते, हर डॉक्टर के क्लिनिक पे आयत लिखी होती है, वाइज़ा मरिज़्तु फहुव यशफ़ीन, जब मैं मरीज होता हूँ मुझे अल्लाह शिफा देता है। अल्लाह ने हुनर ईसा को दे दिया, वो हाथ फेरता था, बीमार शिफा पा जाता था। तौहीद खतरे में पड़ी है नहीं? फिर बताऊं तौहीद कहाँ खतरे में पड़े, मंजिले दरूद पे चलूं, तवज्जो, फिर तौहीद कहाँ खतरे में पड़े, फिर तौहीद खतरे में तब पड़ी। लोग कहते थे जो मुर्दे जिंदा करे वो अल्लाह होता है। ये तो अली की मेहरबानी, उसने बाद में आके समझाया कि मुर्दे जिंदा करने के बाद भी बंदा बंदा रह सकता। और कोई है जो कीमत नदीम आपकी को, मैं तो नया ही मौजूद आया हूँ, सुनोगे कैसे फैसला तुम्हारा है। ये तो डॉक्टर साहब अली पर अल्लाह को इतना इत्मीनान था और यकीन था कि आखिरी मर्तबा तौहीद कब खतरे में पड़ी, जब 16 रजब को मोहम्मद ने अली को उठाया। हाँ हाँ, अल्लाह की तौहीद तो खतरे में थी, जमाना समझ लेता वो लम यलिद व लम यूलद है, उसके घर से बच्चा कहाँ से आ रहा है। हाथ खोले चंगी आदम नहीं, मैं लफ्ज पढ़ रहा हूँ, मेरा कलेजा लग रहा है, फिक्रा में हवाले करूँ, उसके घर से बच्चा आ रहा है। लेकिन अल्लाह को पता था कि मैं जितना भी अपने घर से अली को बरामद कराऊं, अली सजदे कर करके बताएगा बंदा बंदा होता है। अल्लाह जिंदगी हो या अली 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 अली, जिसके अंदर जितना अली है उतना हाथ दिखाओ, है अली। क्या अली आई, क्या अली। सर बहुत शुक्रगुजार, तवज्जो, नौकरी पसंद आ रही है आप लोगों को, बहुत शुक्रगुजार सर, तवज्जो, मौला आपको जिंदगी करे। ये तो अली की मेहरबानी जिसने बता दी कि मुर्दे जिंदा करने के बाद भी बंदा बंदा रह सकता। हाँ, तो भाई अब उसकी तौहीद को इतना खतरा है, लेकिन डालते डालते जब मंजिले दरूद की बात आई, जो शिरक गवारा नहीं करता वो कह रहा मैं इस अमल में शरीक। 4 आयतें पढ़ने लगा हूँ, 4 आयतें, आप थक गए, मैं तमाम करता हूँ, लेकिन 4 आयतें पढ़ूंगा, तवज्जो कीजिएगा, फैसला लेके जाऊंगा। मैं आज आपको कुरान में से मंजिले दरूद पर ही आपको अल्लाह की सुन्नतें बता और नबी की बालिश्त वाली सुन्नत याद रखने वालों, हाँ हाँ, सुन्नत नबी हम सबको याद और होनी भी चाहिए। इसका वो नहीं है कि इसकी नफी है, नहीं, याद होनी चाहिए और अमल भी करना। लेकिन सुन्नत नबी के साथ अल्लाह की भी सुन्नत है। पूरे कुरान में मुझे अल्लाह के कामों की लिस्ट में सिर्फ 4 काम नजर आए।
جس میں اس نے اپنے کاموں میں خود بندوں کو شریک کیا. پہلا ہے منزل درود. کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ کہتا ہے صاحبان ایمان میں اور میرے فرشتے محمد و آل محمد پہ درود بھیجتے درود پڑھتے ہیں, لہٰذا تم بھی ان پر درود پڑھو یا بھیجو. مطلب کا ترجمہ ہر مسلک والا اپنا کر لے. اس کا مطلب ہے منزل درود پہ اللہ بھی پڑھ رہا ہے, بندے بھی پڑھ رہے ہیں, اللہ بھی پڑھ رہے ہیں, بندے بھی پڑھ رہے ہیں. مجھے نہیں پتا کیا کمال ہے, کیا چاشنی ہے اس قصیدہ درود میں, جس میں اللہ جیسا ذاکر بندوں کی ہم نوائی چاہتا ہے. ہائے ہائے ہائے, وہ بندوں کی ہم نوائی چاہتا ہے. پہلی آیت جس میں اللہ نے بندوں کو کسی کام میں اپنے ساتھ شریک کیا, میں دوسری آیت پڑھوں گا, اس کے بعد ساروں کی زیارت کروں گا. پھر اللہ کہتا ہے فانتظروا انی معکم من المنتظرین. اللہ کہتا ہے میں بھی 12ویں کا انتظار کرتا ہوں. جو 12ویں کے لیے آیا ہے ہاتھ اٹھائے میرے ساتھ. وَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ. میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کروں, تم بھی 12ویں کا انتظار کرو. 2 آیتیں, پہلی درود, دوسری بولو اونچی بولے, میں زحمت تمام کروں, انتظار. جب چوتھی تک تیسری پڑھنی ہے نا فیصلہ ہو جانا. انتظار کس کا؟ 12واں انتظار کرنا کیسے؟ اکیسوں کھاتے ہوئے, نشاور چیزیں حوالے کھاتے, بغیر طہارت کے انتظار کرنا, بغیر حجاب کے انتظار کرنا. بولو بدعقیدہ نسل پیدا کر کے انتظار کرنا, علی کی ولایت سے روح گردانی کر کے انتظار کرنا. انتظار میں چھٹی نہیں ہے. انتظار ولایت سے لے کر ولی تک کا سفر ہے. آؤ یار اس منزل پہ بھی میرے ساتھ سفر کرو. ولایت سے لے کر ولی تک کا سفر ہے انتظار. جب تو سچا منتظر بنے گا نا تو پھر مالک آئے گا, لیکن اگر انتظار کرتے ہوئے مر جائے گا تو مالک یہاں نہیں تیری قبر پہ آئے گا اور آ کے کہے گا اخرج 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 یا ولی اللہ, اے اللہ کے ولی باہر آ. اس وقت تو میرا انتظار کر رہا تھا, اب میں تیرا انتظار کر رہا. بولو میرے ساتھ فیصلہ دو, تاریخی فیصلہ دو. حیدری منزل درود. ہاں آج میں کسی اور اینگل سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. سر پیغام قبول کیجئے, زندگی ہو. سر بہت شکر گزار. ہاں جھوٹ بول کے منتظر نہیں بننا. قوت بھائی دعا کیجئے گا. ولایت چھوڑ کے منتظر نہیں بننا, بددیانتی کر کے منتظر نہیں بننا. سچا منتظر بن. جب تو آنکھ بند کر لے گا انتظار تو وہ آئے گا تیری قبر. کون آئے گا؟ سلطان مملکت احدیت. ہائے 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 ہائے. ہاں پہلا کام اللہ کا, سارے بولو گے تو آگے بڑھوں ہے درود. دوسرا کام اللہ کا انتظار. ہم انتظار پتہ کس کا کر رہے ہیں صاحبان بھیا؟ 12ویں کا. اہل سنت میں یہ ہے کہ وہ آئیں گے, ٹھیک ہے, کچھ عقیدہ ہے, اور ہمارا یہ عقیدہ کہ وہ آ چکے, لیکن سبھی مانتے ہیں ایک وجود ہے جس نے نجات دلوانی. بیٹا 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 میرے شہزادے, بیٹا ہم کس کی رعایا ہیں؟ 12ویں کی. ہم کتنا قریب ہیں 12ویں کی؟ اکبر بھائی کتنے قریب, کتنے؟ میں یہ فکر دینا چاہ رہا تھا, مجھے آج موقع ملا ہے تو میں دے کے جاؤں گا, لیکن موضوع کا اتصال قائم رہے گا. لیکن مجھے بتائیے تھے ہم کتنے قریب ہیں 12ویں کی؟ ہمیں کوئی مسئلہ ہوتا ہے, کوئی مسئلہ
جب ہمارا مولوی سے حل نہیں ہوتا تو آپ مولا کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ آپ نماز پڑھنے کے بعد 12ویں سے نصرت کیوں نہیں مانگتے؟ عقیدے کا مسئلہ ہے، 12ویں سے مانگو سجدے۔ شہزاد بھائی کیسے ممکن ہے کہ 12واں نصرت نہ فرمائے جس کا کام ہی ہدایت؟ اپنے عقیدے کے مسئلے حل کرنے تو 12ویں سے رجوع کرو، کیونکہ اس کی رجت ہے، اس نے پلٹنا ہے۔ اور تمہارا میرے صادق مولا فرماتے میں درود پہ پڑھ رہا ہوں لیکن ہلکا درود نہیں پڑھ رہا، بلند آواز سے پڑھو۔ جو کھڑے ہو کے سن رہے ہیں میں انہیں بھی سلام پیش کر رہا ہوں، نوکری کر رہے ہیں آپ، توجہ صاحبان اور قریبات۔ درود محمد و آل محمد پہ پڑھنا، لیکن جو 12واں ہے نا اس نے پلٹنا ہے۔ جس کے پلٹنے پہ جسے 12ویں کے یقین ہے وہ سر اٹھائے، جسے رجت پہ یقین ہے۔ قبلہ جب پلٹے، اسی لیے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جنہیں ہمارے رجعت پہ یقین نہیں، ٹھیک ہے، بکرتنا لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جسے سرکار فرماتے ہیں یہ یقین نہ ہو کہ ہم پلٹ کر آئیں گے۔ جو پلٹنا جانتے ہیں وہ پلٹانا بھی جانتے ہیں۔ اور یار سفر میں بڑا قیمتی کرنے لگا ہوں، یہ ساتھ والے ہاتھ کھول لے بھائی جان، میں ابھی توجہ چاہ رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب جو پلٹنا جانتے ہیں وہ پلٹانا بھی تو جانتے ہیں نا۔ میں تو اس وقت کا منتظر ہوں جب پلٹ کے محمد آئے، پھر میں ان کو بھی دیکھوں جو محمد کے سامنے اونچا بول رہے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، جب علی آئے گا میں ان کو بھی دیکھوں گا جو علی کی ولایت کا انکار کر رہے ہیں۔ میں تو منتظر ہوں بھائی، رجت ہے، پلٹ کے آنا ہے۔ اچھا چلو رکتے ہیں، جلدی کاہے کی؟ علی ان ولی اللہ، علی ان ولی اللہ، مولا آپ کو سلام، علی ان ولی اللہ، زندگی ہو سر، شکر گزار، یہ تائید ضروری تھی۔ میں بھی تو پھر دیکھوں گا نا جو علی کی مولائیت اور ولایت کا انکار کر رہے تھے، علی کا کھا کے علی کو بھونکنے والا۔ ہائے 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 ہائے، ہاں ہاں میں پھر دیکھوں گا نا۔ اچھا جب پلٹ کے آئیں گے تو پھر سیدہ بھی آئیں گی، ہیں سیدہ بھی آئیں گی، حسن دور آئے گا نا پلٹ کے۔ اس پلٹنے کو رجعت کو بہت خوبصورت انداز میں سمجھایا ہے بہلول جنت فروش۔ ہاں موضوع کے اور قریب ہونے لگا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ ڈاکٹر صاحب کس نے سمجھایا؟ بہلول جنت فروش، ملنگوں کا چیف جسٹس۔ کیا بات ہے ہیں؟ آہا کیا خوبصورت لفظ کا، کہا بہلول پراپرٹی ڈیلر۔ اور اہل بیت محمد کا چاہنے والا، صاحبان درود کا جو پراپرٹی ڈیلر ہوتا ہے نا، وہ جب بھی بیچتا ہے جنت ہی بیچتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، اوہ جنت کا مصرع دیا حیدری، کیا ماحول بن گیا خدا کی قسم۔ اس کا مطلب ہے پلٹنا ہے۔ رجت کیا ہے؟ پلٹنا۔ بہلول نے بڑا پیارا سمجھایا۔ وہ ایک بندہ آ گیا بہلول کے پاس، آگے کہتا ہے بہلول یار 10,000 دینار چاہیے۔ علی کا پہلا فقیر تھا بہلول جو بڑا امیر تھا۔ آہا شکر گزار، علی کا پہلا فقیر تھا بہلول جو بڑا امیر تھا۔ اس نے کہا بہلول میں نے نا وہ مجھے 10,000 دینار چاہیے۔ بہلول کہتا ہے اچھا دے دیتا ہوں، لیکن دینے سے پہلے یہ بتا تیری ضمانت کون دے گا؟ تیری؟ اس نے کہا میں خود ضامن ہوں۔ بہلول کہتے کل کہیں تو مر آ گیا میری پراپرٹی تو ڈوب جائے گی۔ میرا نتیجہ لیں، قریب آ گئے، میری پراپرٹی تو ڈوب جائے گی۔ آپ بھی راضی ہو گئے اسی لیے آپ کے لیے فکرہ پڑھو، میری پراپرٹی تو ڈوب جائے گی۔ اس نے کہا اچھا تیری پراپرٹی کا مسئلہ ہے، لیکن تم خود ہی تو کہتے ہو کہ تمہارے مولاؤں نے پلٹ کے آنا ہے۔
تیرا خود ہی عقیدہ ہے رجت ہوگی مولا وارث پلٹ کے آئیں گے، تو جب میدان ادھر میدان سجے گا وہاں میں بھی آؤں گا، تو بھی آئے گا، اگر میں مر گیا تو وہاں سے لے لینا۔ اب جملے پہ پڑھ رہا ہوں، ساروں کی زیارت بھی کر لوں گا۔ وہ لوگ مسکرا کے کہتے ہیں یار بات تو تیری ٹھیک ہے لیکن ایک مسئلہ ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا جس نے بھی پلٹ کے آنا ہے نا اصلی شکل میں آنا ہے۔ اب مجھے کیا پتا تو بندروں کی قطار میں کھڑا ہوگا یا گدھوں کی قطار؟ کیا بات ہے یار، کیا بات ہے۔ حیدری ہاتھ کھول کے رکھنا، میں اب آخری آیت پڑھنے لگا ہوں، میرا ساتھ دیجئے گا۔ اللہ کی 4 سنتے ہیں منزل درود پر۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ کہتا ہے میں آل محمد پہ درود پڑھتا ہوں، لہذا اے صاحبان ایمان تم بھی ان پہ درود پڑھو۔ پھر فرمایا فانتظروا انی معکم من المنتظرین۔ اللہ کہتا ہے میں بھی 12ویں کا انتظار کر رہا ہوں، تم بھی 12ویں کا انتظار کرو۔ اگلے جملے پر ولایت کا منکر مر جائے گا، فرمایا اولئک فاشہدوا وانی معکم من الشاہدین۔ اللہ کہتا ہے میں بھی گواہی دے رہا ہوں۔ کوئی ہے جو سفر کرے میرے ساتھ اور میرے ساتھ تم بھی گواہی دو۔ حیدرآباد والوں 4تھی آیت اور پورا دین پیش۔ اللہ فرماتے ہیں یلعنہم اللہ یلعنہم اللائنون۔ اللہ کہتا ہے میں بھی محمد و آل محمد کے دشمنوں پہ لعنت بھیجتا ہوں، تم بھی ان کے دشمنوں۔ کیا بات ہے یار، کیا بات ہے آپ کی یار، کیا ہاتھ اٹھے ہیں خدا کی قسم۔ اب اٹھاؤ ہاتھ، علی 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 علی، اندر باہر مل کے حیدری۔ سوری بھائی، سر بہت شکریہ ہیں، 4 کام، 4 سنت، 4 سنت، بہت شکر گزار۔ ہاں کتنی سنتیں اللہ کی؟ اسی کی شان اسی کا وقار باقی ہے، اسی کی شان اسی کا وقار باقی ہے، تقی کے لال کا جو دل میں پیار باقی ہے، وہیں سے آئیں گے مہدی جہاں سے آئے ہیں علی، اسی لیے تو حرم میں دراڑ باقی ہے۔ کیا بات ہے، یہ عرفان دیکھو، عرفان یہ معرفت ہے علی کے ملنگ کی۔ اسی جیسا ملنگ تھا، اس سے کسی نے سوال کیا تھا، آپ کی ملنگ سے سوال ہے، میری آپ کی بات نہیں، ڈاکٹر صاحب ملنگ سے۔ اس نے پوچھا تیری نظر میں خلیفہ کتنے؟ ملنگ کہتا ہے 4۔ وہ کہتا ہے کون کون سے؟ کہتا ہے علی علی علی۔ کیا بات ہے یار، رنگ ہی اور بن گیا ہے آج حیدرآباد۔ حیدری ہاں، وہ درود بھی اس کی سنت ہے، انتظار بھی اس کی سنت، علی علی علی، لعنت بھی اس کی سنت ہے۔ ہاں توجہ، پورا دین ہے ان 4 آیتوں میں۔ عشرے کی محنت میں جو آپ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، پورا دین ان 4 آیتوں میں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ٹھیک ہے؟ پھر فانتظروا انی معکم من المنتظرین۔ پھر کیا کہا؟ پھر کہا کہ میں بھی گواہی دے رہا ہوں، اولئک فاشہدوا انی معکم من الشاہدین، تم بھی گواہی دو۔ گواہی کس کی؟ پورا دین، توحید، نبوت اور ولایت۔ انتظار کس کا؟ 12ویں کا۔ بولو درود کس پہ؟ محمد و آل محمد پر۔ لعنت کس پہ؟ آل محمد کے دشمنوں پر۔ ہائے 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 ہائے، تھک گئے تو نتیجہ دے لوں یا آخری فکرہ پڑھوں؟ اچھا جو راضی ہیں ادھر ہاتھ دکھا دیں۔ حیدری ڈاکٹر صاحب قریب کروں؟ ہاں بہت شکر۔ اچھا کل کی کسر نکال لی، لے جی۔ اچھا مولا آپ کو سلام، پورا دین ان 4 آیتوں میں، اس سے باہر مجھے دین۔ ہر صاحب درود، توجہ درود ذہن میں رکھنا، کہہ دوں جملہ؟ اب آپ ڈاکٹر شفیع صاحب آپ سے دعا لینے لگا ہوں، میں آپ کی منزل تک آ گیا۔ ہر صاحب نکاح کو درود کی ضرورت۔ ہائے 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 ہائے۔ ہاں آدم سے لے کر آدمی تک
ہائے 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 جو پہنچے میں سلام. سر آدم سے لے کر آدمی تک ہر صاحب نکاح کو درود کی ضرورت ہے. آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ لے میں قریب کر دیتا ہوں. آپ کے اور ہمارے ابا جناب آدم کا جب حوا سے عقد نہیں ہوا تھا نا، تو اللہ نے آدم کے حوالے حوا جب کی تو ان کا عقد ہوا. اب عقد جب ہوتا ہے نا تو اس کے لیے جن کا ہوا ہے وہ تائید کر دیجئے گا، نہیں کا نہیں ہوا وہ ان سے سن لیجئے. ٹھیک ہے؟ عقد کے لیے، نکاح کے لیے کسی منزل پر رسول نے علی کے لیے کہا تھا جب لوگوں نے علی کی شکایت کی تھی کہ یاد رکھو علی کا گلہ کبھی نہ کرنا، کیونکہ نکاح والے اور ہیں، صفا والے اور. ہاں ہاں، جسے پتہ ہے تاریخ کا وہ میرے ساتھ سفر کرے، میں کھول نہیں سکتا، محسوس نہ فرمائی. ہاں بھیا ٹھیک. جب آدم اور حوا کے نکاح کا مرحلہ آیا نا، اب نکاح کے لیے کتنوں کی ضرورت ہوتی؟ نہیں یار، تم تو 4 آیتوں پہ ہی رک گئے ہو میری جان. ایک بات اور بڑھاؤ، نکاح کے لیے کن کی؟ ارے وکیل صاحب ماشاءاللہ، وکلا تو پھر ساتھ چلیں گے نا آج کی مجلس میں. بھئی نکاح کے لیے 2 وکیل چاہیے ہوتے، ایک لڑکی کی طرف، ایک لڑکے کی طرف. 2 عادل گواہ چاہیے ہوتے. 2 اور 2 کتنے ہوئے؟ 4. 5واں نکاح خان چاہیے ہوتا ہے. کتنے ہوئے؟ اس کا مطلب ہے نسل کے حلالی ہونے کے لیے کل بھی 5 ضروری تھے. ہاتھ کھولو کھولو کھولو، کیا ماحول ہے یار. ہاں رنگ ہی اور بنا ہوا یار. ہائے لڑی اوئے ہوئے ہوئے ہیں سر. نسل، ارے آپ سلامت رہیے بھیا، دعا کیجیے گا. نسل کے حلال ہونے کے لیے کل بھی 5 ضروری تھے، آج بھی 5 ضروری. اچھا یہ 5 گواہ چاہیے ہوتا ہے. اچھا 5 گواہ. اب 5 اللہ کہاں سے لائے؟ ہاں ہاں، اللہ 5 کہاں سے پورے کرے؟ اب کیا فرشتوں کو وکیل بنائے گا؟ کیوں کسی فرشتے کی جرت ہے کہ آدم سے پوچھے تجھے حوا قبول ہے؟ وہ فرشتے جو آدم کو سجدہ کر رہے ہیں. ہاں تھکنا نہیں، تھکنا یار، تیری جوانی ہو. یہ اسلوب چاہیے، یہ قوم میں اسلوب چاہیے. ہاں محنت کا یقین مانے لطف ہی اور وقت ہوتا ہے جب مشکل بات پہ آپ سفر کرتے ہیں. بھیا اب کیا آدم نہیں، اس کا مطلب ہے فرشتے نہیں. تو کیا جنات کو لائے گا؟ شیطان کو، جنات میں سے جو آدم کے دشمن ہے؟ نہیں. 5 کہاں سے پورے کرے؟ اللہ نے پتا 5 کیسے پورے کیے. میں 5 کے نام لوں گا. ہو علی والا پرواز نہ کرے، ندیم آپ بھی مانگتا نہیں. اب سارے پرواز کے لیے پھر تیاری کرو. اللہ نے 5 پتا کیسے پورے کیے. اللہ نے آدم کو علی جیسا وکیل دیا، حوا کو زہرا وکیل دیا. ہاتھ یہی رکھو تو میں جملہ پڑھوں، اور یاد رکھو آدم اور حوا کے نکاح کے گواہ وہ بنے جو مباہلے میں توحید کے گواہ بنے. ہاتھ یہی رکھنا، اب یہی رہنا تو نے، یہ تیرے تک آنے والے، بیٹھنا نہیں اب اگلے جملے تک. اور 5واں پتا کیا ہے؟ اب ہولی والا ضمیر پہ مانتا نہیں. توجہ، آدم اور حوا کا نکاح اس محمد نے پڑھا جس کا نکاح ابو طالب نے پڑھا. ہائے ہائے ہائے، تیری جوانی ہو یار، خریدا ہے آج حیدرآباد کو سلام ہے یار. خرید لیا آپ نے؟ سر بہت شکر دو. ہر ہاتھ اٹھے. ہائے لری، ہائے 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 ہائے. نوکری پسند آ رہی ہے بھائی؟ ہاں ہاں. آدم نا 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 نا، مجھے ہیرے جلا کے آلو ابالنے کا شوق نہیں. ابھی فیصلہ تو میں نے دینا ہے، علی تک تو مجھے آنا ہے. اچھا نکاح کس نے پڑھا؟ محمد مصطفیٰ. جس کا نکاح کس نے پڑھا؟ ارے کیسا کافر ہے جو رسول کا نکاح پڑھا. کیا بات ہے یار. وہ سنی بھائی سلامت رہیں جن کے چہرے کھلے ہوئے، محبت ابو طالب میں کھلے ہوئے. مولا آپ سب کو سلام. کیسا کافر ہے جو کائنات کے آخری رسول کا، محمد کا نکاح پڑھا.
علامہ عرفان حیدر عبدی کہا کرتے تھے اے ابو طالب تجھے اس جہاں نے اسی دوش میں چھوڑا ہے کیونکہ تیرے بیٹے نے ان کے بتوں کو توڑا ہے. ہائے 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 زندگی ہو ایک موضوع پہ کتنے سمیٹے ہیں. محنت دیکھیے گا. حیدری قریب آؤں اور کروں فیصلہ. اچھا جیسے ہی نکاح ہوا اچھا ایک لفظ بدلنے لگا. گواہ کون بنے؟ آدم اور حوا. حسنین کون؟ حسنین کریمین حسن اور حسین جو مباہلے میں اس کی توحید کے گواہ بنے. لفظ بدلوں گا معنی کی کائنات بدلے گی. آگے کھولوں گا نہیں. گھر جا کے پھر اتصال کرو گے تو میرے جملے کی قیمت وہاں مجھے دعا کی صورت دینا. یاد رکھو آدم اور حوا کے نکاح کے گواہ وہ بنے جو مقدمہ فدق میں زہرا کے گواہ بنے. بندہ کو پتہ ہی نہیں میں نے پڑھا کیا ہے. محسوس نہ فرمانا. حیدری خرید لیا آپ نے. ہاں ہاں آپ کی کیا بات ہے. یہ ذکر زندہ باد. آپ کی نسلیں آباد ہیں. ہاں ہاں وہ گواہ بنے. اچھا نکاح ہو گیا بس نتیجہ بھی تمام ہو گیا. بس یہی تک آنا. نکاح ہو گیا. اب نکاح کے بعد کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے حق مہر. درود ذہن میں رکھنا. کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ حق مہر کی. اب حق مہر کی بھی دو قسمیں. کتنی؟ ایک مہر معجل ہوتا ہے معجلہ کہلاتے ہیں. ایک غیر معجل ہوتا ہے. غیر معجل ایسی معجل اسے کہتے ہیں جو فوراً دینا ہوتا ہے. معجل سے ہی تاجیل ہے. دعائے ظہور کی تاجیل کی دعا کرتے ہیں نا سرکار کا ظہور جلدی ہو جائے اسی سے جلدی ہے. یعنی جو فوراً ادا کرنا ہو اسے معجل کہتے ہیں. جو بعد میں ادا کیا جائے اسے غیر معجل کہتے ہیں. آدم نے سوچا دیکھنا دیکھ لیے چہرے. ہاں اب چہرہ بتائے گا علی والا کہاں تھا. فیصلہ دینے لگا ہوں. توجہ. جب جیسے ہی نکاح ہوا آدم نے سوچا حوا حلال. آواز توحید آئی نہیں. آدم پہلے حق مہر ادا کر. کہا کون سا؟ کہا معجل جو پہلے ادا کرنا. کہا مالک زمین پہ اترا نہیں روزی کمائی نہیں دکان کھولی نہیں ریڑھی چلائی نہیں بازار گیا نہیں روکڑا ہے نہیں ڈالر ہے نہیں ہے مالک کہاں سے لاؤں. آواز توحید آئی. آدم پریشان نہ ہو. آدم صلی علی حبیبی وآلہ خمس مرہ. آدم محمد اور اس کی آل پر 5 بار درود پڑھا. الفا حلال ہو. کیا بات ہے یار. اوئے ہوئے ہوئے کیا بات ہے. سر نوکری ہر ہاتھ اٹھے. حیدری نوکری پسند آ رہی ہے آپ لوگوں کو سر بھائی جان آپ کو نا نتیجہ رکیے ٹھہریے. بے قراری کوئی نہیں. فیصلہ دے کے جانے لگے. زحمت تمام یہیں تک آنا تھا. راضی رہیے گا. معجل ادا ہو گیا. معجل کیا ہے؟ درود جس سے بات شروع کی. اس کا مطلب ہے درود اتنا اہم ہے ان ہستیوں پر کہ ہمارا ابا بھی نہ پڑھے تو اماں حلال نہیں ہوتی. ہائے 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 ہائے. آپ نے سمجھا صرف کلمہ درود ہے. آپ نے سمجھا صرف لفظ درود جو دہرا رہے ہو. کہوں جملہ اگلا جملہ اتنا وزنی ہے بندے کے اندر علی ہوا تو زمین پہ نہیں رہے گا. لیکن جتنے کلندری بیٹھے میرا ساتھ دینا میں جملہ پڑھ رہا ہوں. اس نے کہا مالک چلتے چلتے ہاتھ جلدی معجلہ درود پڑھا 5 بار پڑھ دی. ہوا حلال ہوگی. کہتا ہے مالک اب غیر معجلہ بھی بتا دے جو بعد میں ادا کرنا ہے. تو آواز توحید آئی. آدم حدثنی ذریتک بفضائل علی ابن ابی طالب. آدم تیرا غیر معجلہ حق مہر یہ ہے کہ اپنی نسل کو علی کے فضائل سناتے رہنا. زندگی ہو حیدری. یار بیٹھنا رکو. نتیجہ ہے یہیں تک آنا تھا. نتیجہ زحمت بہت وقت لے گیا. توجہ. اچھا غیر معجلہ حق مہر کیا ہے جو بعد میں ادا کرنا ہے؟
حدثنی ذریتک پہ فضائل علی ابن ابی طالب، آدم اپنی خود بھی اور اپنی نسل کو بھی علی کے فضائل سناتے رہے۔ ڈاکٹر صاحب میں تو کی وکیل صاحب گلے میں وہ ڈالتا ہوں جہاں کفر اور ایمان کی سرحد پہ فیصلہ، آپ نے ذرا ادلہ کی دنیا میں جھانک کے میرے جملے کا جواب ضرور دینا، توجہ۔ آدم کا حوا سے عقد ہوا اور حق مہر جو بعد میں ادا کرنا ہے وہ کیا ہے؟ علی کے فضائل، اور وہ علی کے فضائل آدم تک نہیں ہے، اس کی نسل تک بھی جانے گا۔ اور اگر حق مہر ہے ادا کرنا ضروری، اگر کسی کا عورت کا فرض کر لو، ایسا ممکن تو نہیں ہے اس دور میں، حق مہر 1 کروڑ ہو، مڈل کلاس بندوں 1 کروڑ، اور اگر کوئی 99,99,999 دے دے اور 1 نہ دے، ہوگا سر؟ نہیں دیکھیں تب پڑھے لکھے لوگوں نے تائید کر دی، انہوں نے کہا نہیں وہ حق مہر ادا نہیں ہوگا، نکاح باطل ہو جائے گی، نسل حرام ہو جائے گی۔ ہاں علی کے فضائل ہیں حق مہر، جو علی کے فضائل کا انکار کرتا جائے گا نسل حرام کرتا، وہ آیا ہی نہیں ہے جو اپنا شیعہ سنی فاصلہ کر پایا۔ ہاں یہ ہے منزل درود، صاحبان درود، اور درود پہ فخر کیا ہے جناب عالی۔ بس اتنا ہی پڑھنا، 2 جملے مسائل کے، پھر کل انشاءاللہ فیصلے تاریخی دیں گے، لیکن کچھ حکم ہے سخی عباس کے حوالے سے میں کوشش کرتا ہوں پیغام چلا جائے۔ منزل فخر پہ بات کی، اور ایک عالم مجتہد ان کا نام بھی ہے آغائے قزوینی، اور حکیم ہندی کے نام سے بھی مشہور ہے، ان کی کتاب ہے سلوات حل مشکلات، حل مشکلات۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر کسی بھی شیعہ سنی بھائی کا کوئی بھی دعا قبول، ایسی رکی ہوئی دعائیں جو قبول نہ ہو رہی ہو، تو اسے پتہ کیا کرنا ہے؟ 15 راتوں کا ایک عمل ہے، وہ کرنا ہے۔ وہ عمل شروع کرنا ہے شب جمعہ سے، اور 2 شب جمعہ جب گزرو گے تو 14 دن گزر چکے ہوں گے، یعنی ہر رات کو عمل کرنا ہے، اور پھر 15ویں جو جمعہ کے بعد یعنی جمعہ والی رات آ جائے گی اس کو کرنا ہے۔ وہ عمل کیا ہے کہ پہلی جو رات آنی ہے اس پر آپ نے محمد مصطفیٰ پر 1000 بار درود پڑھنا، پھر دوسری، تیسری، چوتھی، 5ویں ہر معصوم پہ 1000 مرتبہ درود۔ جب 12ویں تک آئیں گے تو 14 مرتبہ 14,000 بار آپ درود پڑھ چکے ہوں گے، اور 14 راتیں گزر چکی ہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ ابھی بھی عمل رکا نہیں، کہا پھر جب ہستیاں 14 پوری ہو گئی معصوم، تو پھر کس میں سلام بھیجنا ہے، درود پڑھنا ہے؟ تو انہوں نے لکھا کہ آگے پڑھنا ہے حاجت تب پوری ہوگی جب آخری مرتبہ 15ویں ہستی پہ درود پڑھو گے۔ کہا وہ کون سی ہے؟ کہا وہ درود پڑھتے ہوئے کہنا ہے صلو علی العباس، صلو علی العباس۔ 15واں جو آخری درود ہے وہ 1000 حضرت عباس پہ پڑھنا ہے۔ کون عباس؟ بنو ہاشم کی آس، علمدار چوک علم کے نیچے بیٹھے، غازی کے پہرے میں ہیں۔ میری ماؤں بہنوں پر آج بھی کوئی مصیبت پڑے نا، ساری پردہ دار پردے میں آئی بیٹھی میری بہنیں، بیٹیاں ہیں، مائیں ہیں، لیکن ہماری بیٹیوں پر آج بھی کوئی مشکل پڑ جائے نا، پتہ وہ پہلا کام کیا کرتی ہے؟ وہ ردا سنبھال کے غازی کے علم کے نیچے جاتی ہے۔ قبلہ گھر جا کے سوچنا ضرور، جو 1400 سال بعد میری بیٹیوں کا اتنا بڑا سہارا ہے، وہ علی کی بیٹی کا کتنا بڑا سہارا ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ معجزے والی مجلس ہے۔ کس قوم کا جوان ایسے ماتم کرتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں جوان نہیں روتے، میں کہتا ہوں روتے ہیں تو 40 سال خون روتے ہیں۔ بی بی تمہاری ہائے قبول فرمایا، نہ طویل پڑھوں گا مسائل نہ تو سن پائے گا، لیکن میں چاہ رہا ہوں ادب کا کرینہ ہے، ادب سے گزر جاؤں۔ لوگ بڑی سخت شہادت ہے عباس کی، نہ میں پڑھ سکتا ہوں نہ تو سن سکتا ہے، لیکن یہ یاد رکھنا کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر جو عباس نے حسین کا تعارف کروایا تو پتہ کیا کہا تھا؟ فرمایا یہ جو تمہیں درندوں کی طرح پھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کعبے کی زوار ہے، کعبہ جس کی زواری کرتا ہے اسے حسین سے۔
مسلمانوں کو حسین زاد۔ لوگ کہتے ہیں کہ عباس 10 محرم کو شہید ہوئے۔ یہ میرا پیغام ہے پردے میں بیٹھی ہوئی ہر ماں اور ہر بیٹی کے لیے، ہر صاحب حیا کے لیے، پردہ دار کے لیے۔ سوچو سیدوں کو پردہ کتنا پیارا تھا، عباس کی نوکرانیوں سنو عباس کو پردہ کتنا پیارا تھا۔ ڈاکٹر صاحب مجھے عزت علی کی قسم ہے یہ جملہ نہ پڑھتا، لیکن مومن رونے کے لیے آمادہ ہے تو میں جملہ پڑھ رہا ہوں۔ قبلہ 10 محرم کو شہید نہیں ہوا عباس، 28 رجب کو جب علی کی بیٹی کا پہلا قدم گھر سے باہر آیا عباس شہید ہو گیا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ بی بی تمہارا ماتم قبول فرمائے، اللہ کرے شام کی مالکن تم سے راضی ہو جائے۔ ایسے ہی ماتم بنتا ہے، کس قوم کا جوان ایسے ماتم کرتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں جوان نہیں روتے، میں کہتا ہوں روتے ہیں تو 40 سال خون روتے ہیں۔ میرا پروردگار جتنے بھی آئے ہیں خالی نہ جائیں، عباس کی حاضری دلایا کرو، اور طہارت کے عالم میں حاضری کا ایک اپنا اہتمام ہے، اپنے آداب ہے، لیکن پھر غازی کو دعوت بھی دیا کرو۔ کہ جب نجف کا رہنے والا بندہ روایت کرتا ہے، کہتا ہے میں نے حاضری دلوائی اور خواہش مانی کہ میں حاضری تب کھولوں گا جب عباس آ کے خود حاضری دے دے۔ ہاں آج بھی غازی کو تمہارا کتنا خیال ہے، جب عباس خود حاضری دیں گے۔ وہ کہتا ہے میں نے غازی کا حاضری کا اہتمام کیا، صبح میں نے غازی کا انتظار شروع کیا، غازی نہ آئے، اتنے میں اور بھی دوست تشریف لائے، اور ایک دیکھوں تو کس سے کہوں یار آپ کو حاضری آتی ہے، آپ کو حاضری آتی ہے، آپ کو حاضری آتی ہے؟ سارے کہنے یار مجھے حاضری دینا نہیں آتی۔ اتنے میں نے کیا دیکھا، ایک بزرگ تھا جس کے بدن پہ سفید کپڑے تھے، اس کے ہاتھ نمودار نہیں تھے۔ میں نے اس کو دیکھا، میں نے کہا بزرگ کیا آپ کو حاضری آتی ہے، آپ حاضری دے پائیں گے؟ انہوں نے کہا ہاں میں دیتا ہوں۔ وہ قریب آئے، انہوں نے کھڑے کھڑے حاضری دے دی۔ میں نے کہا لگتا ہے آپ کو حاضری کے آداب نہیں پتہ۔ کہا کیا ہوا؟ کہا آپ نے ہاتھ اٹھائی نہیں اور حاضری دے دی۔ کہا اس نے کہا اگر یہ ہاتھ ہوتے زینب شام آئی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اگر یہ ہاتھ ہوتے علی کی بیٹی شام، ابھی بھی تمہارا ماتم قبول فرمائے، اللہ کرے شام کی مالکن تم سے راضی ہو جائے۔ قبلہ وہ قیامت 7 حملے کیے تھے عباس نے سفین میں، 7ویں بار حسین آ گئے علی کے پاس، کہتے ہیں میرا بھائی 11 ماہ اور 11 سال 7 ماہ کا میرا غازی ہے، بڑا لڑا ہے میرا غازی، مجھے اجازت دے دے بابا علی، میں غازی کو پانی پلا دوں۔ میں نے پڑھ دیا، تو نے سن لیا، جتنا ثابت تھا روتا روتا علی زمین پہ بیٹھا، کہتا ہے حسین پلا ضرور لیکن کوشش کر پیاسا لڑنے کا عادی ہو جائے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ بی بی تمہارا ماتم قبول فرمائے، اللہ کرے شام کی مالکن تم سے راضی ہو جائے۔ ایک منزل اور آگے بڑھانا بی بی، میں نہیں زیادہ لمبا پڑتا، لیکن جو ہلکے کا ماتم یا سر اٹھا، بس ایک منزل دکھاتا ہوں اور گیا، توجہ فرمانا۔ بی بی تمہاری ہائے قبول فرمائے۔ قبلہ سادات و غیر سادات ہاتھ باندھ کے گزارش کر رہا ہوں، میں نے ایک ایسا منظر دیکھا ہے کہ جسے تاریخ درد کبھی نہیں بھولے گی۔ خدا کی قسم مجھے معاف کر دینا، ہر خیمے میں سکینہ 3 سے 4 بار گئی ہے، عباس کے خیمے میں 19 مرتبہ گئی ہے، اور ہر بار کہتی تھی چچی چچا سے کہہ پانی لے آئے میرا اصغر پیاسا ہے۔ جزاک اللہ بیٹا، برداشت کرنا، پڑھنے دینا تو جملے۔ چچی چچا سے کہہ پانی لو، آگ اٹھ کے تو اتنا ماتم کرے گا جتنا میری بی بی چاہیں گی، بس ایک جملے کا اور آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں۔ چچی چچا سے کہہ پانی لے آئے میرا اصغر پیاسا ہے۔ جب آخری بار گئی تو جناب لبابہ خاتون فرماتی ہیں عباس خیمے میں تھے نہیں، میں نے سوچا امام کی بیٹی ہے، میں منع کیسے کروں گی؟ کہتی ہے میں نے سوچا کیوں نہ میں قرآن پڑھنا شروع کروں۔ کہا میں قرآن پڑھتی رہی، سکینہ کھڑی، بڑا امیر ہے جو ہائے نہ کر پایا۔ کہتی بچی اتنا تھکی، کبھی پاؤں اٹھاتی تھی کبھی زمین پہ رکھتی تھی، میں روتے ہوئے قرآن پڑھتی رہی، زمین پہ بیٹھ کے کہتی ہے پروردگارا آج سکینہ غریب ہو گئی۔
جزاک اللہ تیرا ماتم اللہ قبول فرمائے. میرا بھائی ایک منزل مجھے اور پڑھنے دینا, تو نہیں کر پائے گا برداشت, لیکن جو حلقے کا ماتمی ہے جسے زخمی سر بی بی کا یاد ہے وہ سر کے پرسے کی اگلے جملے پہ تیاری کرے. قبلہ پھر بی بی سکینہ کے پاس عباس آ گئے کہ سکینہ بابا سے اجازت لے دے, اگر دریا خیمے میں نہ لے آؤں مجھے عباس نہ کہے. اور سید مجبور نہیں ہے, اس کی رضا کے کہتی تو نے ماتم کرنا ہے تو جملہ لینا. اب غازی کو سکینہ نے تیار کیا, مشکیزہ نہیں بلکہ تعویذ باندھا. جو سید موجود ہے ایک بار سر اٹھانا, جو مجمع میں سید ہے ایک بار ہاتھ کھڑا کرنا. جو سید موجود ہے, شاہ جی مجھے اجازت دیتے ہو اس فکرے کی, آپ نے اجازت دی ہے سیدو آپ پہ ماتم واجب ہے, ان کا نصیب ہے. اب نوجوانوں ماتم کرنا ہے تو کیسے پہنایا مشکیزہ. غازی کا ساتھ قد تھا بڑا, سکینہ کا قد تھا چھوٹا. سکینہ اٹھنے لگی, غازی جھکنے لگا. سکینہ اٹھتی گئی, غازی جھکتا گیا. عباس کے ہاتھ اتنے جھکے کہ سید زادی کے قدموں پہ آ گئے. ادھر قدموں پہ ہاتھ آئے یا عباس کی آواز آئی, اماں ام البنین اب تو راضی ہے. جزاک اللہ ایک منزل اور جزاک اللہ. ابھی بھی تو رہائی قبول فرمائی. پڑھوں یا چھوڑ دوں؟ ہاں مظہر پڑھوں کرو گے برداشت؟ شاہد بھائی سید زیادہ اجازت دیتے ہو؟ تم نے خود کہا ہے اگر کوئی مر جائے تو معاف کرنا اکبر سے زیادہ پیارا نہیں, لیکن جس نے کٹ کے پرسا پڑھنا جملے سن لے, یہ کہنا تھا. ابھی بھی نے تیار کیا, غازی چلا, مشکیزہ پہنا ہوئے, آتے ہوئے حسین نے دیکھا. راوی کہتا ہے جتنا بڑا صابر تھا حسین, سکینہ کے ساتھ عباس کو آتے دیکھ کے غریب روتا روتا زمین پہ بیٹھ. سکینہ باپ کے قریب ایسے آ کے بیٹھی جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے. کہتی ہے بابا چچا سے کہ پانی لے آئے, میرا سگر پیاسا, میرا ہی تو سگر اتنا پیاسا ہے, منہ کھولتا ہے تو بند نہیں ہوتا, بند کر لے تو کھلتا نہیں ہے, مجھے معاف کر دینا. مجھے نہیں, پتھر دل کا میں ضامن نہیں, ہلکے کے ماتمی کو دعوت دینے لگا ہوں ماتم کی. یہ کہنا تھا. حسین سڑپ کے کہتے ہیں اچھا سکینہ یہ بتا تیرا بھائی کتنے برس کا ہے؟ کہا برس کا نہیں ہے 6 ماہ کا ہے. کہا میرا کتنے برس کا ہے؟ کہا 32 برس کا. پھر سوچ کے بھیج کہیں ایسا نہ ہو رہے تیرا بھی نہیں بچے میرا بھی. جزاک اللہ, کہیں ایسا نہ ہو اور رہے میرا بھی نہیں. ادھر یہ کہنا تھا یا اجازت ملی, پتھر کا میں ضامن کوئی نہیں. عباس نے تیاری شروع کی. میں منبر پہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, عباس نے تیاری پتہ شروع کیسے کی. عباس نے زرل پہنی, ہود لگایا, تلوار سجائی, نیزہ پکڑا, خنجر لگایا, پورا سامان و حرب ضرب پہن کے عباس حسین کے سامنے آیا. حسین نے دیکھ کہا عباس زرہ اتار دے, ہود اتار دے, تلوار اتار دے, نیزہ اتار دے. ایک نیزہ صرف لے جا, وار کرنا نہیں, وار روکنا ہے. عباس روک کے کہتا ہے آقا مجھے لڑنے دے, مجھے انہیں مارنے دے, انہوں نے میرا اکبر مارا ماتم, اور انہوں نے میرا قاسم مارا ہے, انہوں نے میرا اولو محمد مارا ہے. غریب کی آواز آئی جو چاہیے لے جا, بس یہ سوچ کے مارنا جتنے تو یہاں مارے گا بدلہ شام میں تیری زینب کو. اللہ لعنت اللہ.